مولانا کی جس جہت پر بھی بات کیا جائے اس کے لیے ایک دفتر درکار ہے. اب تو ہر شخص جو ہے اس کے پاس ایک ڈیکلیریشن موجود ہے، اور آج جھوٹ کے بغیر کے چل رہی نہ کام، نہ صحافت چل رہی ہے نہ سیاست چل رہی ہے. پاکستانی سیاست دیکھیے، اردو زبان جو ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے. باقی تو ٹھیک ہے، آپ جو زبان چاہے پڑھیں، چینی زبان جب پڑھیں گے تو پسینے آئیں گے. معزز خواتین و حضرات، ہماری آج کی نشست کا موضوع جیسا کہ میں نے عرض کیا بابا صحافت مولانا ظفر علی خان کی برسی کے حوالے سے ہے. یہ ادارہ مولانا ظفر علی خان کی حیات، خدمات، افکار، جد و جہد کو عام کرنے کے لیے بنایا گیا، اور آج کی تقریب بھی اسی حوالے سے ہے کہ ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی اور ان کی خدمات کا تذکرہ کیا جائے. پاکستان میں اس وقت صحافت کی آن اور شان بھی ہے. میری مراد ہے جناب محترم مجیب الرحمان شامی جو ہماری فاؤنڈیشن کے خادم بھی ہیں. خالد محمود صاحب چیئرمین ظفر علی خان فاؤنڈیشن، جناب ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب اور حضرت آصف علی صاحب اور راحت نسیم سودوی صاحب اور خواتین و حضرات، مولانا ظفر علی خان کی شخصیت، ان کی خدمات، ان کا کردار، اس بارے میں ہمارے راحت نسیم صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے بات کی ہے. اور راحت نسیم صاحب کے جو والد تھے حکیم نسیم سودوی صاحب، وہ تو مولانا کے عاشق تھے، ان کی زندگی ان کے ساتھ گزری تھی، ان کا سارا کلام ان کو حفظ تھا. یعنی آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں اور مولانا کے اشعار، ان کا پس منظر، ان کی شان نزول، وہ سب سنتے رہیں. ہاں جی، فاؤنڈیشن نے شائع کیا. تو مولانا دیکھیے، یہ اب وہ زمانہ ہے اخبار، یعنی اخبار جو ہے اس کا ایک ڈیکلیریشن ہوتا تھا جو حکومت دیتی تھی، اور اس ڈیکلیریشن کو جب اگر آپ کوئی گستاخی ہو جاتی تھی تو ڈیکلیریشن ضبط ہو جاتا تھا، پھر آپ کو قید و بند کی سزا بھی برداشت کرنی پڑتی تھی. تو مولانا جو ہے ان کی زندگی کا بڑا حصہ جیل میں گزرا. وہ خود کہتے ہیں بچپن ہی سے لکھی تھی مقدر میں اصیل، ماں باپ کہا کرتے تھے دل بند جگر بند. اور مسلم لیگ کے جو تاسیسی اجلاس میں شریک ہوئے اور آخر دم تک مسلم لیگ میں شریک رہے، اس کا حصہ رہے. تو مولانا ایک بڑی سماجی طبیعت کے مالک تھے. کئی تنظیمیں ان کے ساتھ تعلق رہا، پھر ان سے الگ ہوئے. کئی شخصیات جو ہیں ان کے مداح رہے، پھر ان کی مذمت بھی کی، لیکن مسلم لیگ سے جو ان کی وابستگی ہے وہ مسلسل رہی، اور تحریک پاکستان میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. جو لاہور ریزولوشن ہے، جب وہ پیش کیا گیا مسلم لیگ کے کنونشن میں 23 مارچ 1940 کو، تو مولوی فضل الحق جو وزیر اعظم تھے مرتضیٰ بنگال کے، انہوں نے وہ قرارداد، انہوں نے وہ ریزولوشن پیش کیا. تو قائد اعظم نے مولانا ظفر علی خان سے کہا کہ اس کا ترجمہ کریں. ہاں جی، انہوں نے اردو میں اس کا فی البدیہہ ترجمہ کیا، اور اس میں کس طرح استعمال کی گئی تھی. جو لاہور ریزولوشن ہے جسے ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں، اس میں جو مسلمانوں کے علاقے تھے نا، ان کے بارے میں ان کا جو ذکر کیا گیا تھا، اس صوبوں کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ مسلمان اکثریت کے جو صوبے ہیں ان میں پاکستان قائم ہو. تحریک پاکستان کے آخری دنوں میں وہ بیمار ہو گئے، اور جب پاکستان قائم ہوا ہے تو ان کی صحت جو تھی وہ بہت متاثر ہو چکی تھی شدید. اور 1946 کے جو انتخابات ہیں ان کی مہم انہوں نے چلائی، اتنے دورے کیے اور جگہ جگہ پہنچے.
मुस्लिम लीग का पैगाम लेकर, लेकिन उनकी सेहत जो थी वो जवाब दे गई। उसके बाद वो अमली ज़िंदगी में कोई सरगर्म किरदार अदा नहीं कर पाए, और पाकिस्तान बनने के बाद वो एक उनकी सरगर्मियाँ महदूद हो गई। तो यहाँ लियाकत अली ख़ान जो थे पहले हमारे वज़ीर आज़म, वो उनकी मजाज पुरसी के लिए आए ज़िम्मेदार के दफ्तर में। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने उनसे कहा कि हमें हिंदुस्तान से ये मुतालबा करना चाहिए कि मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान एक कॉरिडोर हमें दिया जाए, ज़मीनी कॉरिडोर, ताकि दोनों खित्ते जो हैं उनके दरमियान रब्ता हो जाए ज़मीनी, और वहाँ हम ट्रेन चला सके और दोनों हिस्सों को मिला सके आपस में। तो अब मौलाना अक्सर उनके अखबार जो है उसके डिक्लेरेशन बार बार जब्त हुए, जुर्माने हुए, बार बार उनकी नज़रबंदी हुई। अब एक ज़माना वो था, और जब मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया है उस वक्त भी डिक्लेरेशन का हसूल जो था बहुत मुश्किल था। कानूनी तौर पर तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो डिक्लेरेशन देने का मजाज था, लेकिन अमलन वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान ही उसकी मंजूरी देते थे तो डिक्लेरेशन मिलता था। तो मुझे ज़ाती तौर पर कई साल डिक्लेरेशन नहीं मिल सका, और हम दूसरे कई डिक्लेरेशन लेके अपना अफसोस शाया करते रहे। आज हम जिस ज़माने में हैं, अब तो हर शख्स जो है उसके पास एक डिक्लेरेशन मौजूद है। अब सोशल मीडिया जो है उसने प्रिंट मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पीछे छोड़ दिया, और वो हर शख्स अपने घर में बैठ के जो पैगाम देना चाहे, जो रिपोर्ट नशर करना चाहे वो कर सकता है। और वो होता है जिनमें नाम है रसूल खुदा बुलंद, उन महफिलों का मुझको नुमाइंदा कर दिया, और सरकार दो जहां का बनाकर मुझे बुलाया, मेरा भी नाम ताबे अबद जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। उनकी जो सहाफत थी वो इल्म से इबारत थी। वो एक कई ज़बानें जो थी उन पर उनकी दस्तरस थी। वो एक दफ़ा राब्ता आलम इस्लामी के इजलास में शरीक होने के लिए गए, और वहाँ तकरीरें सब अरबी में हो रही थी ज़ाहिर है। तो मौलाना के जो वफद के साथ थे वो लोग परेशान थे कि हमारे यहाँ से कौन सी तकरीर चलेगा कोई। तो मौलाना जब वहाँ अपनी बात करने के लिए उठे तो उन्होंने अरबी में तकरीर की और अपनी धाक बैठा दी, और सब लोग हैरत ज़दा होकर उनके साथ जाने वाले थे। तो उन्होंने अंग्रेज़ी पे भी उनको दस्तरस थी, फ़ारसी पर भी, उर्दू पर भी, अरबी पर भी ऐसे ही, और अपनी बात कहने का सलीका जानते थे, किन लफ्ज़ों में बात कहनी है, उनका मतलब क्या है। और आज जो सहाफ़त जिसमें हम फंस गए हैं वो अब झूठ की सहाफ़त है, मुबालगे की सहाफ़त है। और एक ज़माना था गवर्नर तालाबाग के ज़माने में, यहाँ बहुत बड़ा अखबार था यहाँ का रोज़नामा कोहिस्तान, उसमें ये खबर छप गई कि ये डेमोन्स्ट्रेशन में एक 3 तालिब इल्म जो पंजाब यूनिवर्सिटी के हलाक हो गए। वो खबर जो थी दुरुस्त नहीं थी। उसके नतीजे में वो अखबार बंद हुआ, हुकूमत ने कार्रवाई की, उसके बाद उसकी अशात वो बहाल हो ही नहीं सकी जो पहले थी, रोज़नामा कोहिस्तान। और झूठ जो है वो गालिब आ चुका है। और अगर आप झूठ को सच ये कहना झूठ और झूठ को झूठ कहे तो तब लोग कहते हैं आप झूठे, और सच बोलने के ये झूठ की हुकूमत है, झूठ की हुकूमत है, झूठ की अपोजिशन है, और झूठ का दरिया है जिसमें हमारी सहाफत जो है वो अचकोले काटती है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर आज तक ये इल्ज़ाम नहीं लग सका कि उन्होंने कभी झूठ बोला है। झूठ जो है आज मोहतात कर सके, सियासत और सहाफत जो थी वो झूठ से नाश है।
اور آج جھوٹ کے بغیر کے چل نہیں رہا کام، اس کے برعکس نہ صحافت چل رہی ہے نہ سیاست چل رہی ہے، اور یہی ان کی بنیادی شناخت تھی، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو، جس میں بس رہے ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو. اور پھر ہم نے بچپن سے وہ ان کی نعت پڑھنی شروع کی، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی تب دنیا کے دربار. جب تک کٹ مروں میں حاج. تو مولانا ظفر علی خان کو جب ہم نے یاد کرنا ہے، اور یہاں تو ہمارے مجید نظامی صاحب کہتے تھے تو بھائی یہ جو میکلوڈ روڈ پہ ان کا جو دفتر تھا جی جی وہ بعد میں بک گیا، تو مجید نظامی صاحب کہتے تھے جو ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں اس وقت، جو ان کے پریس ضبط ہوئے ہیں، اگر اسی کو واپس کر دیا جائے، آپ اصل رقم جو ہے آج کے حساب سے تو کئی بلڈنگیں وہ خریدی جا سکتی ہیں معلوم. یہ ایک تقاضا ہے نا ہمارے وقت کا، کیونکہ وہ گھرنا تو جھوٹ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ سچ جو ہے ابھی جوتے پہن رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ پوری دنیا کا چکر لگا کر واپس گیا. تو مولانا ظفر علی خان کو خراج تحسین پیش کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم سچ کے ساتھ جڑ جائیں، سچ بولیں، سچ لکھیں اور سچی بات کریں. اور ہماری زندگی مولانا جو تھے وہ عالم باعمل تھے، جس ایک ان کی جو شخصیت تھی پابند صحبہ صلات تھے. ان کی زندگی جو تھی، ان کے جو خیالات ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، ان کی تصویر تھی. ان کا عشق رسول جو تھا وہ کوئی قوال نہیں تھے کہ قوالی کرتے چلے جاتے. ان کی تصویر پوری زندگی جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے مطابق، یعنی رسول اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان کی وہ تصویر تھی. سچا عشق رسول جو ہے اس کا تقاضا تو اطاعت رسول ہے. جی جی تھا. اگر اطاعت نہیں ہے تو محبت کا کیا دعویٰ ہے؟ تو مولانا جو ہیں ان کو جب تک تحریک آزادی جو ہے ہماری وہ نامکمل ہے ان کے ذکر کے بغیر. اس کو ہم اس کی تاریخ نہیں لکھ سکتے ان کے ذکر کے بغیر. اور اس وقت جو زمیندار تھا اس سے بڑا اخبار آج تک شائع نہیں ہوا سب کانٹیننٹ. کوئی شک. کہ وہ ایک اخبار جو تھا وہ کلکتے سے لے کے کراچی تک پڑھا جاتا تھا اور ہر جگہ پہنچتا تھا. دوسرے دن پہنچے یا تیسرے دن پہنچے لوگ اس کا انتظار کرتے تھے. اور بیچنے والے کے کپڑے پڑ جاتے تھے جب لوگ جبڑتے تھے. اور وہ جو ان کی اصطلاحات ہیں، یہ ملت اسلامیہ، نشاط ثانیہ، اور یہ اصطلاحات ان کی دی ہوئی ہیں. اور وہ واحد اخبار ہے جس کے لیے چندہ جمع ہوا ترکی میں، اور جنہوں نے جو یہاں سے چندہ جمع ہوا ترکی کے لیے، اور جو خلیفہ تھے سلطنت عثمانیہ کے، ان کو براہ راست جا کے ملے مولانا ظفر علی خان ان کے حضور. اور آج بھی وہ جو بھائی ترکی ہے ہمارے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ مضبوط تعلق ہے تحریک خلافت کی وجہ سے، اور اس کردار کی وجہ سے جو یہاں زمیندار نے، مولانا ظفر علی خان نے، اور یہاں کے مسلمانوں نے اس وقت ادا کیا اور ترکی کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو مولانا جو ہے وہ آخر میں جب انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو صورتحال درپیش ہوئی پاکستانی سیاست، دیکھیے اردو زبان جو ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ وہ اس کا گلا ہم نے خود گھونٹ دیا. ہندوستان بھی اس کا گلا گھونٹ سکا جس طرح ہم گھونٹا ہے. اور وہ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا نا جوش ملی آبادی سے،
کہ جب ملنے گئے ان کا بھی آپ تو کہتے تھے، آپ لوگ تو کہتے تھے ہم نے اردو کے تحفظ کے لیے پاکستان بنایا، تو میں پاکستان کے دورے پہ گیا تو میں اردو بول رہا تھا، مجھ سے لوگ انگریزی بول رہے تھے، مجھے استقبالیہ خطبہ پیش کیا گیا، میں انگریزی میں تھا، میں نے جواب اردو میں دیا۔ یہ پنڈت نہرو کہہ رہے ہیں۔ ہمارے اشفاق صاحب کہا کرتے تھے میری ماں جو ہے وہ ضعیف ہو چکی ہے، وہ تھوڑی بہت بیمار بھی رہتی ہے، لیکن میں الزبتھ ٹیلر کو تو اپنی ماں نہیں ملا سکتا۔ ہاں، اردو ہمارے رابطے کی زبان ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ باقی تو ٹھیک ہے، آپ جو زبان چاہے پڑھیں، چینی زبان جب پڑھیں گے تو پسینے آئیں گے۔ ہمارے جو بھائی ہیں خالد محمود صاحب، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے ظفر علی خان ٹرسٹ کو، اس فاؤنڈیشن کو چلایا ہے، اس کی رہنمائی کی ہے اور جو خدمت کی ہے اس حوالے سے، وہ بھی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، ماشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور سارے اخبار نویسوں کو توفیق دے، اور سارے خواہ وہ ٹک ٹاکرز ہیں، خواہ یوٹیوبرز ہیں، اور خواہ وہ مین اسٹریم میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، سچ تو سب کو بولنا چاہیے نا، اور سچ کے لیے سب کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی، سچ سننے کی اور سچ کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔